زندہ باد، یزیدیت مرد آباد، یزیدیت مرد آباد، دشمن پر لعنت پیش محمد صلوات اللہم صلی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ، ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، شفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا، ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. مومن کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ و نظم امرکم. پہلے اپنے آپ کو پھر آپ سب کو تقوی اختیار کیجیے، اللہ تعالیٰ کا احترام کیجیے، گناہوں سے پرہیز کیجیے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کیجیے. پالنے والے تیرے نعمت اور شکر کی توفیق عطا فرما، ہمارے ملک کے حالات کو بہترین حالات میں تبدیل فرما دے، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. درود پڑھ دے محمد. حضور کرام، کیونکہ کل روز شہادت امام جعفر صادق علیہ السلام، 15 تاریخ بھی ہے اور 25 تاریخ بھی ہے، اور حوزہ علمیہ میں عام طور پہ 25 تاریخ منائی جاتی ہے، تو آج بھی میں چھٹے امام علیہ السلام کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں. امامت کے سلسلے میں بار بار ایک چیز کا دہرانا ضروری ہے کہ ہم امامت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے منسوب سمجھتے ہیں، یعنی امامت رسالت کی طرح منسوب ہوتی ہے. اس عقیدے کو ہم ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کرتے ہیں، اور اس کے لیے قرآن مجید سے واضح دلیل بیان کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتا دیا کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کہ تمہارا ولی صاحب اختیار. دیکھیں، اگر یہاں پر دوست کے معنی کرنے جائیں گے تو مشکل ہو جائے گی. کیوں؟ اللہ دوست نہیں، ویسے محبت کرتا ہے، چاہتا ہے، ہم سے دوستی رکھتا ہے، وہ ایک دوسرے پیرے میں. لیکن جب ایک آفیشیل اسٹیٹس آتے ہیں تو آپ کہیں گے جناب کہ اللہ ہمارا ولی ہے، انما یہ ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اللہ کہہ رہے، فرما رہے تمہارا ولی اللہ، یعنی تمہارا اختیار اللہ کے ہاتھ میں، وہ رسول ہو، اور تمہارا اختیار اس کے رسول کے ہاتھ میں. اب اگر آگے کے کلمات میں معنی فرق کرنا ہوتا، تھوڑا آپ بھی سمجھیے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس طرح سے فرماتا انما ولیکم اللہ وولیکم الرسول والذین آمنوا الذین، نے یوں کہا، یا پھر فرماتا انما ولیکم اللہ ورسولہ وولیکم الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ. لیکن ایسا تو نہیں کہا. جب ایک لفظ، یہ بہت ہی دقیق علمی نقطہ ہے اور سب قبول کرتے ہیں، ایک لفظ کو استعمال کیا جائے، جیسے ہم کہیں حسن، حسین، علی، فاطمہ، زہرا، یہ آئے، تو اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ حسن کا آنا کسی اور معنی میں ہے، حسین کا معنی کسی نہیں. جب آئے کا لفظ سب کے لیے استعمال کیا، اس کا مطلب ہے ایک ہی پیرے میں ذکر ہوا. تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ولی کا لفظ پھر سے استعمال نہیں کیا، چیک کر لیجیے، اللہ تعالیٰ نے ولی کا استعمال پھر سے نہیں کیا. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین، دیکھیں کہاں ہے ولی کا اگلا لفظ. تو جو معنی ولی کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے لیے استعمال کیے، وہی معنی رسول اکرم اور
ان ہستی کے بارے میں استعمال کیے جن کی تعریف کی جاتی ہے. اور وہ ہستی کون ہے؟ تاریخ لکھتی ہے کہ جب رکوع میں آپ نے انگوٹھی عطا فرما دی تو یہ آیت نازل ہوئی، اور وہ شخصیت کا عنوان ہے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ. یہاں پر بھی یہ غلط فہمی نہ پیدا کی جائے کہ اللہ والا اختیار رسول کو بھی اور رسول والا اختیار مولا کائنات کو بھی. اختیار کی اصل ایک ہے، لیکن اللہ کا اختیار کہاں اور رسول کا اختیار کہاں؟ اور پھر ولیکم اللہ الذین آمنوا یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، ان کا اختیار اپنی جگہ. لیکن اصل ہے دوستی کے معنی میں نہیں، ساتھی کے معنی میں نہیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جب غدیر خم میں رسول اکرم نے اتنا بڑا اجتماع کیا اور سب کو روکا، جو گئے تھے بلایا، جو نہیں آئے تھے انتظار کیا، اور اس کے بعد پورا خطبہ پڑھ لیجئے. اس خطبے کی اساس، اس خطبے کی جان کیا ہے کہ من کنتو مولا. یہ مولا اسی ولی سے نکلا ہے. عربی کی خوبصورتی ہے کہ ایک ہی لفظ واو لام یہ 100 طریقے سے استعمال کیا جائے گا، 100 معنی اس کے آئیں گے. لیکن اگر ایک جگہ پر ایک آیا ہے ولی تو پھر جتنوں کے بارے میں آیا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں مسجد بقیت اللہ کی خدمت کرنے والوں میں حسن، حسین، علی، شبیر، فلاں، تو اس کا مطلب یہ سارے اسی عنوان سے خدمت گزار ہیں. تو یہاں پر ولایت کا عنوان وہی ہے، اور اسی ولایت کے عنوان کو غدیر میں بیان کیا گیا ہے. اور اس کے بعد ہم آتے ہیں اس بات کی طرف کہ آپ کے یہاں بھی یہ حدیث ہے، ہمارے یہاں بھی حدیث ہے. الا ومن ماتا ولم یعرف امام زمانہ ہی ماتا میتتن جاہلیہ. جان لو جو دنیا سے چلا جائے اور اپنے زمانے کے امام کی لم یعرف معرفت نہ رکھتا ہو، پچھلی جو میں مفصل عرض کر دیا تھا، ماتا میتتن جاہلیہ، اصلاً اس کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ یعنی امامت کا عنوان آج میں سوال کر سکتا ہوں یا نہیں کہ چلیں حضور اکرم کے بعد کون کس کا امام تھا بتا دیجئے. مجھے صرف اتنا بتا دیجئے جناب فاطمہ زہرا کا امام کون تھا؟ تو یہ نقطہ ہمارے لیے بہت زیادہ اہم ہے. اور اسی لیے ہم دیکھیں ہمارا اہل سنت بھائیوں سے ایک اختلاف جو بہت ہی اساسی وہ یہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کا بات کسی کو معین نہیں کر گئے. غدیر میں کیا ہوا؟ ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون کیا ہوا؟ اس کے علاوہ بہت سی مسلسل آیتیں، یہ تھوڑی فقط یہ ہے. میں تو صرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ امامت دین کے اساسی اصولوں میں سے ہے، اور اس اصل پر ہم قائم تھے، قائم ہیں، قیامت تک قائم رہیں گے. اور ہر زمانے کے امام جو ہم 12 نام دیتے ہیں آپ کو، ان کی زندگی چیک کر لیجیے. چھٹے امام کی زندگی چیک کر لیجیے. پچھلی بار اشارہ کیا تھا، اب تھوڑا مفصل. جناب مفضل امام کے بہت جلیل القدر صحابیوں میں سے. موقع ہے تو میں عرض کرتا چلوں، الحمدللہ بحرین اسلامک بینکنگ کی ورلڈ کانفرنس میں مکتب کی نمائندگی کے لیے گیا تھا. تو بحرین میں مولا کائنات کے اصحاب دفن جناب صعصع ابن سوحان کی قبر پہ حاضری ہوئی ہے. اس کے بعد جناب زید ابن سوحان کی قبر پہ حاضر ہوئی ہے. وہ انار والا واقعہ کہ کچھ لوگوں کے نام انار پہ لکھ کر آ گئے تھے، ان کی قبر وہاں پر ہے. میں اپنی فیس بک پہ آہستہ آہستہ چیزیں ڈال رہا ہوں. تو آپ کی نیابت میں وہاں زیارت کر کے آئے ہوں. اللہ ہم سب کو انشاءاللہ زیارت کی توفیق عطا فرمائے. درود پڑھ دیں محمد والے. اور بحرین کی حکومت اس معاملے میں کوپریٹ کرتی ہے. جو لوگ قافلے لے کے جاتے ہیں بائی ایئر، وہ اگر بحرین پہ ٹرانزٹ کریں تو مجھے یہ بتایا گیا ہے، چیک کر لیں کہ 24 گھنٹے کا ٹرانزٹ ملتا ہے، ہوٹل ملتا ہے. تو اگر 24 گھنٹے ٹرانزٹ اور ہوٹل ملتا ہے اور وہاں کی حکومت کو زیارتوں پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ جائیں، بہت آرام سے زیارتیں ہوتی ہے، تو آپ جائیں، موقع نکالیں اور اہل بیت کے ان چاہنے والوں کی قبر پر جائیں،
زیارت کریں اور اپنی عقیدت کو بیان کریں کہ جیسے آپ تھے ویسے تو نہیں ہیں، لیکن چاہتے ہی ہیں کہ جیسے مولا آپ کو چاہتے تھے ہمیں بھی چاہیں. درود پڑھ دیں محمد. جناب مفضل کے پاس کچھ بے دین لوگ آئے تھے، پچھلے ہفتے میں نے عرض کیا تھا، بہت مختصر اور الٹی سیدھی رسول اکرم کی شان میں گستاخی کرتے رہے. چیک کریں ہر زمانے میں اسلام کا، قرآن کا، رسالت کا، توحید کا کس نے باقاعدہ دلیل کے ساتھ دفاع کیا ہے. چیک کر لیجیے، کریں، تھوڑا سا ڈھونڈیں، آپ کو پتہ چلے گا یہ ائمہ معصومین علیہ السلام نے ہر زمانے میں کیا ہے، اور ان کی کوئی ایک دلیل بھی کمزور ہونا تو دور، ہلکی بھی نہیں ہے. دلیل اتنی مضبوط ہے کہ سامنے والے ہل جاتے ہیں. واقعات زیادہ ہیں، وقتاً فوقتاً عرض کرتا رہوں گا. تو جناب امام نے بہلول کو، جناب مفضل کو بلایا، اور پہلے دن نماز صبح کے بعد بیٹھے ظہر تک، اور پہلے دن امام علیہ السلام نے سب سے پہلے اس کائنات کی جو خاص چیزیں ہیں، زمین، آسمان، سورج، پانی، بارش، ان سب کو بیان کیا ہے. اور امام علیہ السلام نے پہلے دن امام علیہ السلام نے انسان کی خلقت کو پہلے دن امام نے انسان کی خلقت کو بیان کیا ہے. اور میں کہتا ہوں میڈیکل کے اسٹوڈنٹس اگر اس کتاب کو ایک بار پڑھ لیں وہ ریسرچ میں بہت آگے نکل سکتے ہیں. دیکھیں ہماری تو دعاؤں میں، عرفہ کی دعا میں آقا حسین علیہ السلام جو ہے وہ کس طرح سے دعا میں فرماتے ہیں کہ تو نے مجھے یہ آنکھیں دی، اس کے ذریعہ مجھے کان دیے. یعنی انسانی بدن کی حقیقتوں کو وہ بیان کر سکتے ہیں کہ جنہوں نے کھول کے دیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی. تو امام بھی یہی فرما رہے ہیں کہ تم انسان کی خلقت کو دیکھو، اس کے بدن کے اندر کے حالات کو دیکھو، اس کی آنکھ کے اندر کے حالات، کان کے اندر کے حالات کو دیکھو، اس کے مغز کے حالات کو دیکھو. اور تم کو نہیں پتا بچے کا رونا صرف اس لیے نہیں کہ اس کو دودھ چاہیے، بچے کے رونے کے اثرات اس کے دماغ پہ کیا ہیں. کس نے چیک کیا آج؟ بچے کے رونے پہ اس کے لنگس پہ کیا اثرات ہیں، اب جا کے پتہ چل رہا ہے نا. تو پہلا جو جلسہ تھا یا پہلا جو مجلس تھی اس میں مولانا نے انسانی بدن کی حقیقتوں بیان کی ہے. پوری کتاب ہے، جا کے پڑھیں. دوسرے دن جب بلایا تو مولانا نے جو ہے وہ حیوانوں کی خصوصیات بیان کی. وہ حیوان جن کو لوگوں نے دیکھا نہیں تھا، کہ تم ہاتھی کو نہیں دیکھتے ہو. وہاں پر پتہ نہیں ہاتھی کب آئے تھے، جب اصحاب فیل آئے تھے. اس کے بعد تو مجھے نہیں پتا ہاتھی کی حقیقت بتائی. کہا تم نے پانی میں مچھلی کو نہیں دیکھا ہے، نہ ہاتھ ہے نہ پیر ہے. تم سانس لو تو تمہارے ناک پہ پانی چلا جائے، اور وہ سانس لے تو اس کا سانس کوئی اس کو تکلیف نہ پہنچائے. تو کوئی تو ہے جس نے ان کو اتنا اچھا بنایا ہے. ہم اپنے اہل سنت بھائیوں کو کہتے ہیں چھوڑ دیں. وہ آج ایک عجیب مصیبت آئی ہوئی ہے کہ جناب ٹی وی پہ اس طرح سے بات کر دی، اس طرح سے بات کر دی. اگر گفتگو ہونی ہے احترام کے دائرے میں ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم تو کسی کے بزرگ کا مذاق اڑانے کا ہم قائل ہی نہیں. لیکن یہ چیزیں ہیں نا، اب دیکھیں نا، مچھلی کے بارے میں ایک آپ پوری گفتگو کر ڈالیں، جیسے مولا کائنات نے چیونٹی کے بارے میں نہج البلاغہ میں بیان کیا ہے، مور کے بارے میں، اور بہت سے کیا کہتے ہیں یہ جو بیٹ رات کو ہوتا ہے اس کے بارے میں بتایا. بہت سے حشرات کے بارے میں مولانا نے بتایا، شہد کی مکھی کے بارے میں بتایا، ٹٹی کے بارے میں بتایا، چیونٹی کے بارے میں بتایا. اور کہا کہ جاؤ ان کو جا کے بتاؤ کہ ہم اس اللہ کی بات کرتے ہیں جس نے یہ بنایا ہے. جس کے بارے میں تم بات کرتے ہو اس نے کیا بتایا وہ بھی لا کے بتا دو. پتہ تو چلے نا. اعتراض کرنے والے تو اعتراض کر لیتے ہیں، لیکن جب حقائق سامنے آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے. اور پھر تیسرے دن امام علیہ السلام نے آسمان، زمین، سورج، غروب ہونا، طلوع ہونا، ان کی موومنٹ، ستارے آج کہاں سے کہاں پہنچ گئے. اگر کوئی ٹیلیسکوپ بنے ہیں تو اس کی بنیادیں تو امام نے ڈالی تھی نا. یہ میری مجبوری ہے کہ میں امام کی چیزوں کو ممبر سے اس لیے بیان نہیں کرتا کہ آپ کوئی واہ واہی نہیں کریں گے، برا لگ گیا نا. میں تو وہ بات کروں گا تو آپ واہ واہ کر کے اچھل کے چھت پہ لگ جائیں. لیکن جو میرے امام کی باتیں مجھے آئیں، ہر امام سے آئی ہیں، کوئی ایک امام سے تو نہیں آئی ہیں. دیکھتا ہوں محرم میں کون
اور پھر مشکل یہ ہے کہ جب وہ یہ پڑھیں گے تو پبلک کم ہونا شروع ہو جائے گی، اور پھر جب پبلک کم ہوگی تو مولانا کی مجلس میں مزہ نہیں ہے. یہ مزہ آنے کے لیے آتے ہیں یا اہل بیت سے اپنی عقیدت کا اظہار کرنے آتے ہیں؟ یہ مزہ لینے آتے ہیں یا ان علوم سے آشنا ہونے آتے ہیں؟ مارو جوتے تم، مجھے کیا فرق پڑے گا کب نہیں مارے تم نے، لیکن میں تو یہ نہیں کر سکتا کہ میرے پاس جمعے کا خطبہ موجود ہو، میرے پاس ایک بڑی تعداد یہاں سننے والی ہے، سوشل میڈیا پہ الحمدللہ پوری ٹیم محنت کرتی، آپ لوگ بھی ہیلپ کرتے ہیں، ہزاروں لوگ ایک ہفتے میں خطبہ سنتے ہیں، میں تو چپ نہیں رہ سکتا. اہل بیت کے علوم کو اگر آپ نے ممبر سے بیان نہیں کیا ہے اور صرف کچھ چٹخارے والی بات کی ہے تو آپ جانیں اور جناب سیدہ جانیں، اس لیے کہ ہمیں معصومین نے یہ قربانیاں اس لیے نہیں دی ہیں کہ میں لوگوں کو صرف تھوڑی سی جذباتی باتیں بتا کر لے آؤں. میں جب لوگوں کو علمی باتیں بتاؤں گا، مجھے تو ایران میں، عراق میں، شام میں جو میں نے جب جاتا تھا گیا تھا مجلس سے سنی ہے، وہاں پر تو میں نے کبھی بھی کسی کو بھی عالم کی مجلس پر واہ واہ کرتے نہیں دیکھا. حضرت العظمہ گل پائگانی کی خدمت میں ایک لمبا عرصہ گزرا، وہاں مجالس ہوتی تھی اسی طرح سے. دیکھیں قومیں تربیت اس وقت پائیں گی جب تربیت کرنے والوں کی باتیں تربیت کرنے والے پہنچائیں گے. اور چھٹے امام کی شہادت کی مناسبت سے تو یہ بات کہوں گا نا کہ کیا امام اس طرح کے اپنے اصحاب کی تربیت چاہتے ہیں یا اس طرح کے؟ اب پھر ایک سوال کرتا ہوں، کڑوا تو کڑوا، جو تم وہ باتیں کرتے ہو اس سے لوگ امام سے نزدیک ہوتے ہیں یا یہ باتیں کرو گے تو امام سے نزدیک ہوں گے؟ ذمہ داری میری اور آپ کی ہے. جائیں ان مجالس میں جہاں پر امام علیہ السلام کی باتیں ہمیں بتائی جاتی ہیں، علوم بتائے جاتے ہیں. ایک انسان اگر مولا کائنات سے لے کر حتی رسول اکرم سے لے کر، ہم رسول اکرم کو کیوں ان معاملات میں چھوڑ دیں، رسول اکرم سے لے کر 12ویں امام تک، پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، ہر سال ایک امام کی زندگی اور ان کی جزیات میں جائیں تو آپ سوچ نہیں سکتے کہ معاشرہ کتنا خوبصورتی سے تربیت ہو جائے گا. طلاقیں تو زیادہ ہیں، نشہ تو بڑھتا جا رہا ہے، حرام خوری تو پریکٹس ہو رہی ہے، فحشا موبائلوں پہ تو چل رہا ہے، لیکن ہمیں مومنین کی بیٹے بیٹیوں کی تربیت کی کوئی فکر نہیں ہے. چھٹے امام کی شہادت کی مناسبت سے میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ چھٹے امام کے اس جملے پر پورا اتری، کونا امام فرماتے ہیں دیکھو تم ہمارے لیے نا زینن، ہمارے لیے عزت کا باعث بنو، ہمارے لیے ذلت کا باعث مت بنو. پالنے والے ہمیں اہل بیت علیہ السلام کے لیے عزت کا باعث بننے کی توفیق ہے. ہماری زندگی کو اہل بیت کے نقش قدم پر چلنے والی زندگی بنا دے. میرے پیارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے، پریشانوں کی پریشانی کو دور فرما دے، برکت والی بارشیں نازل فرما دے، بارشوں کے منفی اثرات سے ہمیں بچا لے، بیماروں کو شفا کامل عطا فرما، ہماری دلی حاجات کو روا فرما، ہمیں تیرا اچھا بندہ بننے کی توفیق عطا فرما. ہماری موت کو اہل بیت کی محبت پر قرار دے، زمانے کے امام کو راضی فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العلی العظیم. میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ہماری آواز پر ماہ رمضان میں گھبرائے بغیر بھرپور ساتھ دیا، اور الحمدللہ رب العالمین سحر، افطار، مجالس، شب قدر، عید، جو کچھ بھی نیک کام ہوا، جس نے 1 روپیہ بھی دیا وہ اس پورے کام میں شامل ہے. میری ماہ رمضان کی رپورٹ آ گئی ہے، کوئی بھی آ کے چاہے تو دیکھ سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. تمام وہ لوگ کہ جنہوں نے ساتھ دیا یا جو ساتھ دینا چاہتے تھے نہیں دے سکے، ان کے دعاؤں کی قبولی کے لیے، مرحومین کی بخشش کے لیے بلندتر صلوات.
سولر پینل کے لیے بھی ریکویسٹ کی ہوئی ہے، بھرپور ساتھ دیجیے، اللہ کا گھر ہے، اللہ کسی کا رکھتا نہیں ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایک اور درود پڑھ دیں محمد۔ دنیا میں بہت سے لوگ ننگے ہو گئے، بہت سے لوگ بے پردہ نہیں ہوئے، نقاب نہیں اٹھا، اب ننگے ہو گئے۔ ہر چیز کو تم نے اوپر نیچے کر دیا۔ اور میں امریکنز کو سلام کرتا ہوں کہ جنہوں نے یونیورسٹی میں، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کس مکتب کا مسئلہ ہے، کس مسلک کا مسئلہ ہے، ویڈیوز پہ ویڈیوز چل رہی ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں۔ ہمارا سلام ہے ان امریکن لوگوں پر جو اپنی ویلیوز کی قدر کرتے ہوئے اپنے آپ کو گرفتار کروا رہے ہیں، مظاہرے کروا رہے ہیں۔ اور یونیورسٹی میں تو اسی طرح سے کھلا ماحول ہونا چاہیے۔ اب انہوں نے اپنے ہی یونیورسٹی کے قانونوں کو توڑ کر لوگوں کو گرفتار کیا ہے، ایسے لوگوں پر کہ جنہوں نے اپنے ہی قانونوں کی مخالفت کی ہے، اللہ کی لعنت ہو۔ دیکھ رہے ہیں آپ، دنیا تبدیل ہو رہی ہے، اور یہ تبدیل ہونا بتا رہا ہے کہ لوگ ظلم کے خلاف اٹھ رہے ہیں، اور وہ جو فائنل آ کر ظلم کا قلع کما کرے گا، اس کے ظہور کا زمانہ آہستہ آہستہ نزدیک ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ درود پڑھ دیں محمد۔ میں 7 اکتوبر سے لے کر ابھی تک ہونے والے شہداء کو سلام پیش کرتا ہوں، جس اینگل سے بھی خدمت کرتے ہوئے شہید ہوئے ہیں، کہ انہوں نے دنیا کو بتا دیا کہ انسانیت کے لیے حقیقت میں آواز کون اٹھاتا ہے، اور انسانیت کے بہانے پر جھوٹی لسٹیں بنا کر دنیا کو کون پیش کرتا تھا۔ آج امریکہ کے بجائے ہم مسلمانوں کو ہیومن رائٹس کے بارے میں لسٹ بنانی چاہیے، جس میں صہیونی ملک کا نام پہلے ہونا چاہیے، امریکہ کا اس کے ساتھ ہونا چاہیے، یو کے کا نام ہونا چاہیے، اور دنیا میں تاریخ لکھ کر جائیں، اپنی ڈائریز لکھ کر جائیں کہ یہ وہ لوگ تھے جو ہیومن رائٹس کی بات کرتے تھے، لیکن یہ تو کتوں کی بھی رائٹس کی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ انہوں نے تو حیوانوں کو بھی پامال کر دیا۔ 70% غزہ میں رہنے کی جگہ پامال توڑ دی گئی، اسپتال توڑ دیے گئے، انسٹیٹیوٹس توڑ دیے گئے، اربوں ڈالر کا نقصان ہوا جانوں کے علاوہ۔ لیکن دنیا میں جرمن نام کا ایک ملک ہے، وہ اسلحہ ایکسپورٹ کرتا ہے، اور جب انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس سے رابطہ کیا جاتا ہے، اخبار تو لائے تھے لیکن ٹائم اتنا کم رہ جاتا ہے، انہوں نے کہا نہیں نہیں، یہ اسلحے جو ہے اس کی ایکسپورٹ پر پابندی نہیں لگائی جا سکتی، کوئی قانون اس کو نہیں روکتا۔ یہ اسلحے پہ پابندی اس وقت لگے گی جب ایران کی ہیلپ کے لیے اسلحہ آئے، یہ اسلحے پہ پابندی اس وقت لگے گی جب پاکستان کی مدد کے لیے اسلحہ آئے، لیکن اگر صہیونی طاقتوں کے لیے کوئی اسلحہ جائے گا تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب کو غارت کرے۔ اس کے لیے ایک درود پڑھ دیں محمد۔ حضرت گرامی، 9 مئی کا واقعہ ہمارے لیے قابل افسوس ہے، اور ہم ایک بات جانتے ہیں، جہاں ہم مکتب کے بارے میں ریڈ لائن کے قائل ہیں، وہاں ہم اپنے پاکستان کے لیے ریڈ لائن کے قائل ہیں، اس لیے کہ ہم ملک کے اندر ایک بڑی تعداد، کوئی سیاچین پہ ہے تو کوئی ہندوستان کے بارڈر پر ہے تو کسی اور بارڈر پہ ہے، کوئی دریا میں ہے، کوئی آسمان پر ہے، یہ سب ہی ملک کا دفاع کر رہے ہیں۔ اور پاکستان کے دفاع کے بارے میں ایک بات دنیا کی شرارت کرنے والی طاقتوں کو بتا دیں کہ اگر اس ملک کی ذرہ برابر بھی ایک اس کا بال بھی بیکا کرنے کی کوشش کی تو پوری قوم ایک آواز لے کر کہے گی کہ ہم نے پاکستان بنایا تھا، پاکستان بچائیں گے۔ ایک درود پڑھ دے محمد۔ اور ہم ان واقعات کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اور جو بھی اس میں قصوروار ہیں ان کو سزا دی جانی چاہیے۔ ایک درود اور پڑھ دے محمد۔ گرامی، ایک مسئلہ جو اس وقت میں نے اس پہلے خطبے میں اشارہ کر دیا تھا، وہ میں عرض کرتا چلوں اور اس کو میں تھوڑا واضح کر دوں۔ دیکھیں، مناظرہ ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے اور ہوتا رہے گا، اور لوگ اپنی بات کریں گے،
शबाए पेशावर का मुनाज़रा आज किताबों में मौजूद है और हम देखते हैं कि इस मुनाज़रे में बड़ी मुस्बत तरीके से गुफ्तगू रही। मुनाज़रा अच्छी चीज़ है, लेकिन मुनाज़रे के तरीके वाज़ेह होने चाहिए। दूसरा ये है कि हम मकतबे अहले बैत किसी की भी तौहीन के कायल नहीं, वो आपके मुक़द्दसात हों किसी और के मुक़द्दसात हों, हम तौहीन के कायल नहीं हैं, हमें इजाज़त नहीं दी गई। आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम की भी रविश ये रही है और फिर मराजे ने फतवा भी उसी पर दिया है। एक सोशल मीडिया पे गुफ्तगू रही और उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हुई है, मैं समझता हूँ कि सीनियर उलमास को बैठकर इसको फौरी तौर पर हल करना चाहिए, इसलिए कि इस वक्त मेरा प्यारा मुल्क पाकिस्तान इन चीज़ों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। आप देख रहे हैं महंगाई कहाँ तक पहुँच रही है, किस हद तक बिजली के बिल, गैस के बिल, मसाइल हैं। मैं तो हुकूमत से रिक्वेस्ट करूँगा कि जो ईरान ने ऑफ़र दी इसको कबूल करें, किसी तरह से आगे बढ़ें, ताकि जब लोगों के मसाइल हल होंगे ना तो मेरा मुल्क खुद ब खुद मजबूत होना शुरू हो जाएगा। अगर मुनाजरे में किसी से किसी की मुक़द्दसात की तौहीन हुई है तो वो माजरत करे और आगे बढ़े। और हम टीवी चैनल वालों से भी दरख्वास्त करते हैं कि जो आप रेटिंग के लिए मिर्ची मसाला लगवा कर लोगों से बातें निकलवाते, सबकी बात भी नहीं कर रहा, फिर वो कहेंगे मौलाना आप सबको, एक बार लॉयर्स के बारे में बात की थी, वो मैं कहना भूल गया कि बाज अलैकुम सलाम, वो कहते हैं मौलाना आपने तो सबको नहीं, सबको सब हो ही नहीं सकते ना बुरे। अगर सब बुरे होते तो आज दुनिया तबाह हो गई होती, इमाम ज़माना तशरीफ़ ले आए होते, लेकिन सब बुरे नहीं हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ख़राबकारी करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं। आप देखें कि शिया सुन्नी इत्तेहाद के साथ कितनी खूबसूरती से आगे बढ़ रहे थे और एकदम से एक बिल की बात शुरू कर दी, फिर से शुरू कर दी। मैं ज़िम्मेदारों से सवाल करता हूँ, क्या तुम ये समझते हो कि शिया सुन्नी में तफरका डाल के पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हो, इस्लाम की खिदमत कर रहे हो, किसकी खिदमत कर रहे हो? हमारी समझ से बात बाहर है। तफरका डालने वाले पहले भी मुँह की खा चुके हैं और आइंदा भी मुँह की खाएंगे। इसलिए अगर फिर से तुम बिल की बात शुरू करोगे, जिम्मेदारों को इसका कोई ना कोई सद्देबाब करना चाहिए। देखिए, तौहीन की इजाज़त नहीं, लेकिन उसके बावजूद अगर कुछ होती है तो उसे रोकना चाहिए। लेकिन हम आए कह के नहीं जनाब हर चीज़ पे पाबंदी, 10 साल की सज़ा, अभी भी तौहीन पे कानून तो बना हुआ है ना, ऐसा तो नहीं, उस पर सही तरह अमल नहीं होता। आप सही तरह से अमल करवा दें, आप देखिएगा बहुत अच्छी तरह से सब कुछ हो जाएगा। बहरहाल मैं फिर से ज़िम्मेदारों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो इत्तेहाद और वहदत का खूबसूरत गुलदस्ता कायदे मिलत जाफरिया आयतुल्लाह सैयद साजिद नकवी साहब ने सजाया है, उसको उसी तरह से खुशबूदार रहने दें, वरना नुकसान इस्लाम का होगा, नुकसान मुसलमानों का होगा। 1400 साल की तारीख़ में देख लीजिए, एक नुक्ते पर लाख लोगों की जानें बगदाद में ली गई। मैं मिसाल नहीं देना चाहता, फिर उसमें भी बहस शुरू हो जाएगी, लेकिन तारीख़ में मौजूद है। आप इस चीज़ को समझिए। खामोखा बहुत से लोग जो हैं नादान हैं, बहुत से लोग नासमझ हैं। अब आपको मैं मिसाल दे अगर दूँ तो फिर कंट्रोवर्सी शुरू हो जाएगी। कितने लोग जिनको पकड़ा गया कि भाई तुमने कितने मारे, जिम्मेदारी से बात करो। एक ने कहा हमने तकरीबन 50 एक मकतब के मारे, 49 एक मकतब के मारे। क्या 50 एक मकतब के मारे, एक मसलक के मारे, 49 एक मसलक का, वो बाकी एक जो 100 तुम्हारा 100 लिखा हो का, एक जो है वो हमें कहीं से बंदूक दी गई थी नई वाली, कोई समझ नहीं आ रही थी, कोई ऑर्डर भी नहीं मिल रहा था, तो वो मोहल्ले का एक पान वाला था, मैंने दूर से टारगेट लिया और बड़ा अच्छा टारगेट हुआ। रियलिटीज़ बयान कर रहा हूँ, कड़वी तो होती हैं, लेकिन ये याद रखना चीज़ें निकल कर बाहर आ जाती हैं। तुमने करबला वालों पर मतलब जो जुल्म किए थे, तुम समझे थे कि ना तो यहाँ कोई मोबाइल कैमरा है, ना कोई न्यूज़ रिपोर्टर है, ना कुछ है, या यजीदी या हुसैनी, करबला की बात कर रहा हूँ, 61 हिजरी की।
آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایک جزیات لوگوں کو بتا دی اور حسین زندہ باد ہو گیا، یزید اللہ تعالیٰ ہم سب کو راہ حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اتحاد اور وحدت کے ساتھ ہم پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں اسے اور آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، نادانوں کو عقل کے ناخن لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو سازش کار ہیں میرے ملک کے خلاف سازش کر رہے ہیں اندر ہو یا باہر ہو، اللہ سب کو خارج کرے۔ اے رب العزت تیرے بندے ہیں، حقیر فقیر بندے ہیں، عاجزی کے ساتھ تیرے سامنے آتے ہیں، جو دل میں وہ ہمیں عطا کر دے، پالنے والے بیماروں کو شفا کامل عطا فرما دے، جنہوں نے ماہ رمضان میں خدمت کی ان کی توفیقات میں اضافہ فرما دے، پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما دے، پالنے والے ہمارے مرحومین اور شہداء کے درجات کو بلند فرما دے، پالنے والے ہمیں بھی اہل بیت کی محبت پر موت عطا فرما دے، فلسطینی مظلوموں کی حمایت کی توفیق عطا فرما، نظام اسلامی کو اور قدرت اور تقویت عطا فرما، پرچم اہل بیت کو بلند کرنے کی توفیق عطا فرما، زمانے کے امام کو ہم سے راضی فرما، ہمارے اخلاق سے ان کو راضی فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔